بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک بہت ہی بڑے مالدار کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ مال رکھتا تھا کہ جن کمروں میں اس نے سونا رکھا ہوا تھا، خزانہ رکھا ہوا تھا، اس کی چابیاں بھی 10 یا 20 یا 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا امیر ہوگا۔ جی ہاں، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کو قارون کہا جاتا ہے۔ قارون بہت ہی زیادہ مالدار تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، تورات کا عالم تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اچھا ملنسار اور نیک انسان تھا۔ لیکن جب اس کے پاس دولت آئی، جب اس کے پاس مال و دولت بے شمار ہو گیا، تو اس کی ہوا بدل گئی۔ مال و دولت، عزت ہر ایک کو راس نہیں آتے کہ مال و دولت آئے، بندے کے پاس تکبر نہ آئے تو وہ بندہ شکرانے کے نفل ادا کیا کرے۔ بندے کو کوئی مقام ملے اور بندے کو تکبر نہ آئے تو اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب اس کے پاس دولت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ کتنی نکالنی تھی؟ 1000واں حصہ، یعنی 1000 سے 1 روپیہ۔ جب اس نے نکالی، اس کا مال زیادہ تھا تو زکوٰۃ کچھ نکلی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گئی، اب میں یہ اللہ کے راستے میں دوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کروں گا، یہ کیسے ہوگا؟ لالچ آ گیا۔ پیسے جمع کرنے والا بندہ بخیل بن جاتا ہے۔ اس کے لالچ اور اس کے حرص نے اس کو اتنا گرا دیا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار تو کیا، ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہتا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال لینا چاہتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال جمع کر کے اپنا خزانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اوپر سے اس نے ایک یہ زیادتی کی، ایک عورت کو اس نے پیسے دیے کہ تو الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگا۔ اور الزام لگانا ہے کہ جب وہ واعظ و تقریر کر رہے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، وہ عورت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، قارون نے ٹوکا، کہا آپ نے فلانی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو لایا جائے، میرے سامنے لائیں۔ اس عورت کو لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تو نے سچ سچ کہنا ہے، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، دریا میں راستہ بنا دیا، اور اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے۔ اس عورت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھا تو اس نے کہا اے کلیم اللہ، اس بندے نے، اس قارون نے مجھے پیسے دیے، مجھے کہا کہ آپ پہ الزام لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت بھی محفوظ رکھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قارون کو جب کہا کہ تو زکوٰۃ دے گا یا نہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خلاف بد دعا کی اور پھر قوم کو اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہے، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے میرے ساتھ رہے۔ تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، سوائے 2 بندوں کے۔ 2 بندے اس کے ساتھ ہو گئے کہ اس کے پاس مال بڑا ہے، مال لیں گے، مال بٹوریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے قارون زمین میں دنسنا شروع ہو گیا، روتا رہا، بلکتا رہا۔ لیکن جس نے خدا کی نافرمانی کی ہو، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا ہو، وہ کیسے بچتا؟ وہ زمین میں دنستا رہا اور دنس گیا۔ اور جو اس کے ماننے والے تھے 2، وہ لالچی قسم کے جو 2 انسان تھے، انہوں نے بھی کتے والی زبان استعمال کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خزانہ خود رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ خزانہ میں لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، وہ خزانہ بھی زمین میں دنس گیا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے مال پر، دولت پر، عہدے پر اترائیں نہ، غرور نہ کریں۔
قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ تکبر کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کہتے تھے اس مال پہ تکبر نہ کر. انسان کو لالچ سے ڈرنا چاہیے، حرص سے ڈرنا چاہیے کہ یار ایک اچھے انسان کو دولت کے لالچ نے کتنا گرا دیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آخرت اچھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم لالچ و حرص سے بچے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ رکھے.